السلام علیکم دوستو، میں صابر حسین آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں۔ آج میں آپ کے لیے ایک نیا عمل لے کے آیا ہوں، جو کہ عمل ہے سورۃ کوثر سے دینی دنیاوی فوائد لینا اور اس کا طریقہ۔ جو بھی میرا دوست، آبا، بہن، بھائی، بیٹا، بیٹی سورۃ کوثر پڑھتے ہوں، اور ان کو میں آج آسان ترین طریقے بتاتا ہوں کہ اس طریقے سے آپ سورۃ کوثر سے کون کون سے فوائد لے سکتے ہیں، دنیاوی، دینی، روحانی، جس طریقے سے بھی آپ کو آپ کی خواہش ہو، اس طریقے سے سورۃ کوثر کے عمل کو آپ پڑھیں اور اس سے روحانی اور غیبی مدد لیں، اور آپ کو بہت فائدہ ہوگا اس سے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے میں بتاتا ہوں کہ جن لوگوں کو رزق کی تنگ دستی ہے اور روزگار کے لیے پریشان ہے، مالی طور پہ ڈسٹرب ہیں، کاروبار نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، بزنس میں نقصان ہے، یا ہما قسمی کوئی بھی دنیاوی ایکٹیویٹی میں ان کو ڈسٹربنگ ہے جو مالی طور پہ ہے، ان کے لیے آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ 129 مرتبہ اور 129 دن 129 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے اور 129 دن پڑھنی ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ پہلے 2 رکعت نماز حاجت پڑھیں، حاجت پڑھنے کے بعد رات کو عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، فجر کی نماز فرضوں سے پہلے حاجت پڑھنے سے پڑھ کے پھر بھی آپ فرضوں سے پہلے سورۃ کوثر کو پڑھ سکتے ہیں۔ اول آخر 21 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد 129 مرتبہ پڑھ کے رزق کے لیے دعا کریں۔ آپ کا دل دماغ دونوں برابر ہوں، آپ کو یہ نہ ہو کہ سوچ کہیں ہو، دل کہیں ہو، پھر سورۃ کوثر پڑھیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دل دماغ کو برابر رکھ کے آپ اس عمل کو اس طریقے سے کریں، اور آپ کو رزق، روزگار، غیبی اللہ تعالیٰ کے نظام میں اتنی سپورٹ ہوگی کہ کاروبار بھی چل پڑے گا، غیبی مدد بھی آئے گی، اور غیب سے رزق آنا بھی آپ کے دروازے پہ شروع ہو جائے گا۔ دوسرا طریقہ بتاتا ہوں کہ جو انسان اپنے آس پاس کے لوگوں سے پریشان ہے، مخالفین سے پریشان ہے، بیوی سے تنگ ہے، بیوی شوہر سے تنگ ہے، گھریلو ناچاکی ہے، نا اتفاقی حالات ناساز ہیں، اور بہت بڑی پریشانی ہے کہ بدمزگی ہے، گھر میں بے سکونی ہے، گھر میں سکون لانے کے لیے 525 مرتبہ صبح اور 525 مرتبہ شام کو تصور میں پڑھیں۔ اگر صبح شام نہیں پڑھ سکتے، ایک ٹائم پڑھیں، جو ٹارگیٹ ہے اس کو دل میں رکھ کے پڑھیں گے، فلاں ہمارے معاملات ہماری خواہش کے مطابق ہے۔ پھر پانی پہ دم کر کے وہی پانی اپنے گھر میں چھینٹے لگائیں، اور ان لوگوں کو پلا سکتے ہیں تو پلائیں، خود بھی پئیں، منہ بھی دھوئیں۔ اتنا سکون محسوس ہوگا کہ ساری بدمزگی ختم ہو جائے گی۔ تیسرا یہ ہے کہ اگر آپ اس کے معاملات نوری موکلات کو، اس کے ساتھ بہت زیادہ روحانی پریاں ہیں، ان کو بہت زیادہ نوری بزرگ ہیں، ان کو تابع کرنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ ہم کلام ہونا چاہتے ہیں، ان سے روحانی رشتہ رکھنا چاہتے ہیں، ان سے روحانی دینی دنیاوی کام کرنا چاہتے ہیں، اس کے 2 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ 1125 مرتبہ روزانہ رات کو دل میں اپنی حاجت رکھ کے پڑھیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ نے 41 دن میں اس عمل کو کمپلیٹ کرنا ہے، 3125 مرتبہ پڑھیں، والآخر درود پاک پڑھ کے 21 مرتبہ، آپ یقین کریں گے آپ کے پاس اتنی نوری مخلوقات آ جائیں گی کہ آپ کی سوچ بھی نہیں ہوگی۔ پھر ان سے جون سا مرضی آپ کام لیں، آپ کو ہر کام میں سپورٹ کریں گے، جائز ناجائز میں نہیں۔ یہ سورۃ کوثر بہت بڑی پاور رکھتی ہے، چھوٹا سا وظیفہ ہے، چھوٹا سا اللہ کا کلام ہے، اس میں اتنی طاقت ہے کہ جو بھی انسان اگر کسی بغیر مقصد کے اللہ کی رضا کے لیے بھی پڑھتا رہے نا، تو پھر بھی جہاں جائے گا ہزاروں لوگ جس محفل میں بھی جائے گا اس کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، اس کو رسپیکٹ دیں گے، اس کو عزت دیں گے، اس کے لیے وہ جگہ نہیں ہوگی کہ سوچیں گے اس کو بٹھائیں گے کہاں، کیونکہ اس کے پڑھنے سے، سورۃ کوثر سے انسان کا دنیاوی مرتبہ بڑھتا ہے، انسان کے پاس شہرت میں اضافہ ہوتا ہے، دولت میں اضافہ ہوتا ہے، عزت میں اضافہ ہوتا ہے، اور انسان کے چہرے پہ اللہ کا نور ڈگمگانا لگ جاتا ہے۔ یہ جہاں بھی جاتا ہے لوگ ان کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ملا سکتے۔ سورۃ کوثر کی پاور یہ ہے، بتانے میں آ جاؤں تو بہت لمبی ہو جائے گی ویڈیو، لیکن میں نے شارٹ فارم آپ کو تمام معاملات بتائے ہیں۔ جو بھی میرا دوست، ابا، بیٹا، بیٹی اس عمل کو کرنا چاہیں، آپ کو اجازت ہے، اس کا کوئی جلالی جمالی پرہیز نہیں ہے، صرف باوضو رہیں، اللہ کے تقوی میں رہیں، جھوٹ نہ بولیں،
دل اور دماغ کو پاک اور صاف رکھ کے اس عمل کو کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آپ مجھے دعا دیں گے اور اچھے لفظوں میں یاد رکھیں گے۔ زندگی با وفا، پھر نئے عمل کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔